بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ صابر علی حاضر ہے تھنک ٹی وی میں پروگرام صاحب بات کے ساتھ۔ ناظرین، ابھی تک ایک تو کے پی کے وزیر اعلیٰ کے کراچی کے دورے کے حوالے سے جو ہے وہ گفتگو اور تجزیے اور تبصرے جاری ہیں، اور اب 8 فروری جو ہے وہ بڑی اہم قرار دی جا رہی ہے پاکستان کی سیاست میں۔ اور جس طرح کے پی کے وزیر اعلیٰ نے کراچی کا دورہ اور کامیاب دورہ کیا، تو اس سے 8 فروری کا جو پی ٹی آئی کا جو احتجاج ہے، احتجاج کی جو کال ہے، وہ مزید اہمیت اختیار کر گئی ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ حکمراں جو ہیں وہ 8 فروری سے خوفزدہ ہیں۔ اور وہ کیوں خوفزدہ ہیں، ان پر بھی ہم بات کریں گے۔ دوسری جانب یہ سوال بھی سامنے آیا اور اس کا جواب جو ہے وہ ایک جگہ دیا گیا ہے، وہ ہم آپ کو یہاں شیئر کریں گے کہ آخر سندھ حکومت نے کے پی کے وزیر اعلیٰ کا استقبال کیوں کیا، انہیں اجرک ٹوپی کیوں پہنائی، اور ان کو پہلے دن جو ہے وہ بڑا جو ہے کھلے دل کے ساتھ راستہ کیوں دیا گیا، تو اس پر بھی بات کریں گے۔ پھر یہ ہے کہ حکمراں 8 فروری سے خوفزدہ ہیں، کیوں خوفزدہ ہیں، اور پھر سندھ کے سینئر وزیر جو ہیں اطلاعات اور ٹرانسپورٹ کے شرجیل انعام میمن صاحب نے یہ کہا ہے کہ وہ 8 فروری کو کراچی میں کچھ نہیں ہونے دیں گے، اور انہوں نے کہا کہ ہم نے تو بڑے کھلے دل سے کے پی کے وزیر اعلیٰ کا استقبال کیا تھا، لیکن انہوں نے جو کچھ ہمارے لیے جو جس طرح انہوں نے پروگنڈا کیا ہماری حکومت کے خلاف، وہ افسوسناک ہے۔ انہوں نے بڑی ایک لمبی چوڑی سے حوالے سے پریس کانفرنس کی۔ پھر میئر کراچی بیرسٹر مرتضیٰ وہاب نے بڑا اعلان کر دیا ہے، بڑا اعلان یہ کیا کہ جناب جو کراچی کے شہریوں کو پانی جو ہے اب وہ نلکوں کے ذریعے فراہم کیا جائے گا۔ جی ہاں، اب تک بیشتر علاقوں میں جو پانی نلکوں کے ذریعے نہیں آتا تھا، بلکہ واٹر ٹینکر اور وہ جو ہائیڈرینٹ ہیں ان کے ذریعے کروڑوں نہیں اربوں روپے کا پانی جو ہے وہ بیچا جاتا تھا۔ تو ایک بڑا احسن اقدام، ایک بڑا اچھا قدم میئر کراچی کا، کہ ان کا یہ کہنا ہے کہ جناب اب جو ہے وہ پانی جو ہے واٹر ٹینکر اور ہائیڈرینٹ کے ذریعے نہیں، بلکہ نلکوں کے ذریعے جو ہے وہ شہریوں کو فراہم کیا جائے گا۔ اور اس کے حوالے سے انہوں نے واٹر بورڈ کے حکام کو یہ ہدایت بھی کی ہے کہ وہ واٹر ٹینکر اور ہائیڈرینٹ سے ہٹ کر ایک متبادل نظام جو ہے وہ بنائیں۔ اس پہ بات کریں گے۔ اور پھر جو بانی متحدہ ہیں الطاف حسین صاحب، ان کی جو آواز ہے، ٹیلی فونک آواز ظاہر ہے جو بند ہے ایک عدالتی حکم کے ذریعے، تو وہ بتایا جاتا ہے کہ جلد کھلنے والی ہے۔ اس کے لیے MQM لندن نے کیا تیاری کی ہے، اس پر بات کریں گے۔ تو ناظرین، اس سے پہلے کہ ہم تفصیل آپ میں جائیں اور آپ کو بتائیں، ہماری آپ سے ہمیشہ کی طرح ایک بڑی ہمبل ریکویسٹ ہوتی ہے کہ ہمارے جس دوست نے، اور یقیناً بہت سارے دوست، یعنی جو ہمارا چینل تھنک ٹی وی HD جو ہیک ہو چکا ہے، اس کے تقریباً 20,000 جو ہے وہ سبسکرائبر ہیں، اور ہم اپنے اس چینل کو ہیک ہونے کے بعد جو ہے اب یہ دوبارہ 1 ماہ انتظار ہم نے کیا کہ شاید اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی جو ہیکرز ہیں ان کے دل میں کوئی خیال آ جائے، کوئی ہمدردی آ جائے، لیکن لگتا ہے کہ کراچی جو دشمن ہے، جو کراچیائٹ کی بات نہیں آگے بڑھانا چاہتے اور کراچی کی آواز کو جو ہے وہ بند کرنا چاہتے ہیں، تو انہوں نے ظاہر ہے ہمارا چینل بند کر کے کراچی کی ایک آواز تو بند کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن بہت سارے لوگ اب اس حوالے سے بات کر رہے ہیں، اور بڑے کھل کر بات کر رہے ہیں، بلکہ بہت زیادہ کھل کر بات کر رہے ہیں۔ تو آخر آپ کس کس کی آواز کو بند کرو گے؟ تو بہرحال یہ ایک ہم نے دوسرا نیا چینل بنایا 0 میٹر سے، اور یقیناً اس کے ابھی سبسکرائبر جو ہے بالکل بھی نہیں ہے، اور دیکھنے اور سننے والے بھی نہیں ہیں، کہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے۔ تو بہرحال ہم جو بھی دوست ہمارے دیکھ رہے ہیں ان سے ہم یہی درخواست کرتے ہیں کہ براہ کرم جس طرح آپ نے ہمیں پذیرائی بخشی ہمیشہ، اور ہمارے چینل کو جو ہے وہ بڑی تعداد میں سبسکرائب کیا، تو ہم یہ جو نیا چینل ہم نے شروع کیا ہے تھنک ٹی وی HD، جو کراچی
کی سیاست کے حوالے سے اہم جو اپڈیٹس ہیں وہ آپ کو ہمیشہ دیتا رہا ہے، اور اب پھر اس نئے چینل جو دوبارہ چینل بنایا ہے اس کے ذریعے بھی دیتا رہے گا انشاءاللہ العزیز۔ تو بس یہی آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے اس نئے چینل کو بھی نہ صرف یہ کہ جلد سے جلد سبسکرائب کر لیں، بلکہ اپنے دوستوں میں شیئر کریں اور لائک کریں۔ تو چلتے ہیں، سب سے پہلے جو ہم نے آپ کو بتایا کہ آخر KPK کے وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کا استقبال سندھ حکومت نے کیوں کیا، تو اس حوالے سے ایک فیس بک پر ایک تحریر ہے، اب ہم وہ آپ کی خدمت میں یہاں پیش کر دیتے ہیں کہ وہ کیا ہے۔ تو یہ ظاہر ہے کہ ایک تحریر ہے، اور اس تحریر میں جو ہے ایک فیس بک پہ یہ کہا گیا ہے کہ جناب، یہ ذرائع کے مطابق انہوں نے کہا ہے کہ ذرائع کے مطابق ایک شادی جو کراچی کے ایک اہم ہاؤس کے حوالے سے تھی، کراچی میں وہ شادی میں ملک کی انتہائی اہم VIP شخصیات جو ہے وہ شرکت کرنے کے لیے یوں کہنا چاہیے 9 جنوری ہفتے کے روز وہ کراچی میں ان کو ہونا تھا، پہنچنا تھا، اور وہ پہنچی تھی۔ تو یہ کوشش کی گئی کہ جو KPK کے وزیر اعلیٰ ہیں جو 8 جنوری کو ظاہر ہے کہ نہیں بلکہ 9 جنوری کو کراچی آئے، 8 جنوری کو 9 جنوری کو کراچی آئے۔ بہرحال انہوں نے پریس کلب سے میں جو ہے میٹ دی پریس میں بھی حصہ لیا۔ اس کے بعد جو 10 جنوری سیٹرڈے کا جو دن تھا، اس دن ان کو طے شدہ پروگرام کے مطابق حیدرآباد بھیج دیا گیا، حیدرآباد چلے جائیں۔ یہاں تک تو معاملہ ٹھیک تھا۔ جب وہ حیدرآباد پہنچ گئے تو حیدرآباد سے ابھی وہ واپس ہی کراچی آ رہے تھے کہ خود ان کے بقول KPK کے وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کے جناب ان کے لیے بڑی رکاوٹیں پیدا کی گئی، اور ان کا 2 گھنٹے کا سفر جو ہے وہ 7.5 گھنٹے میں جو ہے وہ پورا ہوا۔ تو مقصد یہ تھا کہ جو 10 جنوری کا جو دن تھا، ہفتے کا جو روز تھا، اس دن KPK کے وزیر اعلیٰ کو کراچی میں جو ہے وہ نہیں ہونا تھا، کراچی میں کوئی ایکٹیویٹی ان کی نہیں رکھنی تھی۔ اور چونکہ جو ایک اہم سیاستداں کی جو بیٹی کی جو شادی تھی، اس شادی میں بہت ہی اہم شخصیات، بہت ہی اہم VIP شخصیات جو ہیں اس شادی میں شرکت کے لیے کراچی آنا تھے۔ تو وہ ہفتے کا دن جب وہ اہم شخصیات کراچی آ رہی تھی، تو یہ کیسے ممکن تھا کہ ہفتے کے دن جو KPK کے وزیر اعلیٰ ہیں سہیل آفریدی صاحب، ان کو کوئی ایکٹیویٹی کرنے دی جاتی؟ اور چونکہ بہت سارے لوگ جو ہے وہ سنڈے تک یہاں کراچی میں موجود تھے، یا کم از کم پھر یہ دکھانا تھا کہ جناب ہم نے ایک رسمی طور پہ اجازت ضرور دی، لیکن عملی طور پہ ہم نے اس جلسے کو ہونے نہیں دیا، جو ایک گراؤنڈ ریئلٹی ہے۔ تو بہرحال یہ ایک وجہ بتائی جاتی ہے۔ پھر اس جو ایک پوسٹ ہے فیس بک کی، اس پہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جو تحریک انصاف کو بھرپور چھوٹ ملی کراچی میں، اور کیونکہ شادی میں پاکستان کے موجودہ جو اہم VIP شخصیات ہیں وہ کراچی پہنچے ہوئے تھے۔ ذرائع کے مطابق تحریک انصاف سندھ کو جمعے کو جو چھوٹ دی گئی تھی، اس شرط پر کہ ہفتے کو کراچی میں کوئی ایونٹ نہ رکھا جائے، جس پر عمل کرتے ہوئے ہفتے کو حیدرآباد کے ایونٹ رکھے گئے۔ اور یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ شادی جو ہے سندھ کی بیتاج جو ہے وہ کوئین ہے، ان کا نام ہم یہاں نہیں لیتے، ان کی گود لی ہوئی بیٹی کی شادی تھی۔ اور ذرائع کے مطابق دلہن نے سندھ کے عوام کے خون پسینے کی کمائی جو ظاہر ٹیکس کی صورت میں لوگ دیتے ہیں، تو اب ہم اس میں یہ بھی نہیں بتاتے کہ کتنے کروڑ کا وہ جوڑا تھا جو کہ اس میں لکھا ہوا ہے، تو بہت زیادہ یا تو مبالغہ آ رہی ہے، لیکن بہرحال بتایا جاتا ہے کہ کروڑوں روپے کا وہ جوڑا تھا، لباس تھا، جو انہوں نے اپنی شادی میں ضبطاً کیا ہوتا۔ اور یہ بھی ذرائع کے مطابق یہاں لکھا گیا ہے کہ جو دولہا تھا اس کی یہ تیسری شادی ہے، اور دولہا دبئی میں جو ایک ان کا جو ایک کاروبار ہے، جن کی بیٹی کی موبیلی بیٹی کی یہ شادی تھی، ان کی جائیداد کا وہ مینیجر ہے۔ تو یہ ایک ہم نے کہا کہ آپ سے شیئر کرتے چلیں۔ اور دوسری جانب جو بانی متحدہ ہیں الطاف حسین صاحب، ان کے بارے میں جو ایک ظاہر ہے ان کی جو ایک آواز، تصویر اور تقریر اور تحریر، یہ سب جو ہے وہ ایک
عدالتی حکم کے ذریعے جو ہے غیر معینہ مدت تک کے لیے بند ہے۔ تو یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کی جو آواز ہے وہ لاہور ہائی کورٹ میں بانی متحدہ الطاف حسین کے کیس میں ایک پوری جو ٹیم ہے وہ ورک کر رہی ہے باقاعدہ، اور کئی لوگوں کو اس حوالے سے ذمہ داری سونپ دی گئی ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ انشاءاللہ بہت جلد اس حوالے سے خوشخبری سننے کو ملے گی۔ تو یہ تو بانی متحدہ کے حوالے سے ہو گئی بات، اور پھر ظاہر ہے MQM لندن نے جو ڈاکٹر ظفر عارف ہیں ان کی برسی کی مختلف جو ہے وہ فاتح خوانی کی اور برسی منائی، اور ان کی قبر پہ جو ہے وہ فاتح خوانی کی، پھول چڑھائے، یہ ساری چیزیں اپنی جگہ۔ لیکن جو ایک اور بات تھی کہ جناب جو جب KPK کے وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی جب کراچی آئے تھے تو کراچی ایئرپورٹ پر حکومت سندھ کی جانب سے جو ہے وہ ان کا بڑا استقبال کیا گیا تھا، انہیں سندھی ٹوپی اجرک جو ہے وہ پیش کی گئی تھی۔ تو ایک جو PTI کے جو ایک رہنما ہیں انہوں نے باقاعدہ وہ اجرک اور سندھی ٹوپی جو ہے باقاعدہ جا کے PS پارٹی کے رہنماؤں کو واپس کی کہ یہ سعید غنی صاحب کو دے دیجیے گا، کیونکہ انہوں نے اس ٹوپی کی اور اس اجرک کی عزت نہیں رکھی اور عزت کو پامال کیا، یہ ان کا کہنا تھا۔ تو ان کا جو ہم ایک ویڈیو کلپ ہے وہ بھی آپ سے یہاں شیئر کر دیتے ہیں۔ اور یہ چادر یہ سعید غنی نے جو چیف منسٹر کو دیے تھے وہ ہم ابھی واپس کرنے جا رہے ہیں، اور تاکہ یہ ٹوپی اور یہ چادر سعید غنی کو واپس جائے، کیونکہ نہ اس ٹوپی کا سندھ حکومت نے لاج رکھا ہے اور نہ اس چادر کا بندہ ہے ماسا۔ یہ اپنے ملک کو دے دیا، یہ پیپل پارٹی کا عہدیدار ہے، یہ اپنے ملک کو واپس دے، ملک یہ آپ کے ہو گئے، یہ ان کو پہنچا دینا سعید غنی کو پڑھنے کا۔ یہ آپ نے دیکھا کہ وہ سعید غنی صاحب کو پہنچانے کے لیے یہ پیغام دیا گیا۔ اور دوسری جانب ناظرین جو 8 فروری ہے وہ کہتے ہیں کہ بڑی اہمیت اختیار کر گئی ہے، اور KPK کے وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کے کامیاب دورے نے اور بانی PTI عمران خان کی جیل میں موجودگی ہوتے ہوئے یہاں جو ایک تو وہ جلسہ نہیں کر سکے، لیکن اس کے باوجود بہت بڑی تعداد میں لوگوں کو انہوں نے کراچی کے لوگوں کو نہ صرف موبلائز کیا بلکہ بڑی ریلیاں نکالی، بہت بڑی ریلی بھی، اور آخر میں جب وہ پہنچے ہیں تو رات 12-1 بجے بھی جو ہے تو بہت بڑی تعداد میں لوگ موجود تھے ان کو سننے کے لیے، ان کو دیکھنے کے لیے۔ تو بہرحال اس پہ جو صوبائی سندھ کے سینئر صوبائی وزیر ہیں شرجیل نام میمن صاحب، انہوں نے کہا ہے کہ وہ 8 فروری کو کراچی میں جو ہے کسی قسم کا احتجاج نہیں ہونے دیں گے، کوئی پہیہ جام نہیں ہونے دیں گے اور کوئی حرکت نہیں ہونے دیں گے۔ تو اس سے یعنی ایک طرف تو پیپلز پارٹی جو ہے وہ جمہوریت کی چیمپئن بنتی ہے، اور اس کا جو جمہوری چہرہ ہے وہ کم از کم بے نقاب ہو گیا، کیونکہ جمہوریت میں کہیں پہ بھی پرامن احتجاج کی کال کو روکنے کے لیے یا اس کے لیے جو ہے وہ اس طرح کہ جی ہم نہیں ہونے دیں گے، تو جمہوریت میں تو احتجاج کیا جا سکتا ہے اور ہڑتال کی کال بھی دی جا سکتی ہے، پرامن ہو، جس میں کوئی ہنگامہ نہ ہو، جس میں کوئی ملکی تنصیبات کو نقصان نہ پہنچایا جائے، بلکہ جو سرکاری تنصیبات ہیں، جو پبلک جو تنصیبات ہیں، جو پبلک کے جو املاک ہیں اس کو بھی نہ نقصان پہنچایا جائے۔ تو ہڑتال کے امن کے اور سوگ کے یا احتجاج کے بہت طریقے ہیں، اور یہ ہر دور میں ہوئے ہیں۔ کون سا ایسا دور ہے؟ پیپلز پارٹی نے بھی اپنی دور میں احتجاج کیا ہے، جمہوریت آمروں کے خلاف تحریک چلائی ہے۔ تو اب اگر جمہوری جو حکمراں ہیں وہ اگر آمروں سے زیادہ اگر بدتر ہو چکے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ جی ہم احتجاج نہیں ہونے دیں گے، تو یہ آئین میں کہیں نہیں ہے کہ جی آپ احتجاج نہیں ہونے دیں گے۔ احتجاج تو حق ہے، جمہوری حق ہے۔ تو بہرحال یہ ایک ایسی صورتحال تھی کہ ہم نے کہا ہم آپ کو کم از کم ضرور یہ شیئر کریں۔ پھر ایک اور بڑی اہم اطلاع جو ہے وہ یہ ہے کہ میئر کراچی بیرسٹر مصطفیٰ کمال معاف کیجیے گا میئر کراچی بیرسٹر مرتضیٰ وہاب صاحب نے جو ہے ایک بہت ہی خوش آئند اعلان کر دیا ہے، بلکہ کراچی کے لوگوں کے لیے خوشخبری سنا دی ہے کہ جناب اب کراچی کے لوگوں کو جو پانی ہے
وہ ان کے گھروں کے نلکوں کے ذریعے ملے گا. یعنی وہ جو ناجائز ٹینکر مافیا اور ہائیڈرینٹ جو چل رہے تھے، جو کروڑوں نہیں اربوں روپے ماہانہ کا کاروبار کر رہے تھے، اس سرکاری پانی کو بیچ کر عوام کا جس پر حق ہے اس کو بیچ کر کروڑوں نہیں اربوں روپے کما رہے تھے. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اب انہیں وہ بند کر رہے ہیں، اور انہوں نے واٹر بورڈ کے حکام کو یہ ہدایت کی ہے کہ اس حوالے سے کوئی متبادل نظام جو ہے وہ بنائیں. تو یہ بہت اچھا اعلان ہے، لیکن یہ اعلان اس وقت ہی اچھا ہو سکتا ہے جب اس پر باقاعدہ عمل درآمد بھی ہو. اچھا، عمل درآمد کے حوالے سے اس لیے شکوک و شبہات پائے جاتے ہیں کہ اس سے پہلے میئر کراچی بیرسٹر مرتضیٰ وہاب نے کراچی میں پارکنگ مافیا کو لگام دینے کے لیے وہ جو کے ایم سی یا ٹاؤن کے تحت یا ڈی ایم سی جو پرانی تھی اس کے تحت جو پارکنگ فیس لی جاتی تھی، جو پارکنگ جو لاٹ جو نیلام کی جاتی تھی اور مختلف ٹھیکیداروں کو جو ہے وہ آکشن کے ذریعے جو ہے وہ ٹھیکے دیے جاتے تھے، تو وہ سارے انہوں نے جو ہے بند کر دیے تھے اور کہا تھا کہ اب کراچی میں کوئی پارکنگ فیس نہیں لے گا. یعنی کراچی میں پارکنگ فری کر دی تھی. بڑے خوش ہوئے تھے لوگ، بڑے لوگوں کے اندر جو ہے ان کے لیے بڑے زبردست جذبات پیدا ہوئے تھے کہ جناب کوئی ایسا بھی میئر کراچی آیا ہے کہ جس نے اتنا بڑا اعلان کر دیا کہ جی پارکنگ فری. لیکن وہ ان کے اعلان کے بعد 1 گھنٹے کے لیے بھی کراچی میں پارکنگ فری نہیں ہوئی، بلکہ کراچی میں جو پارکنگ مافیا ہے وہ اور زیادہ مضبوط ہو گیا. یعنی پارکنگ کے ذریعے جو تھوڑی بہت فیس جو ہے وہ کے ایم سی کو وصول ہوتی تھی، کے ایم سی اس سے بھی گئی، لیکن اب اس سے کہیں زیادہ جو ہے جو بھتہ مافیا ہے وہ پارکنگ مافیا جو ہے وہ بھتے وصول کر رہی ہے. اور پورے شہر میں کوئی ایسا علاقہ، کوئی ایسا شاپنگ سینٹر، کوئی ایسی سڑک، کوئی ایسی یعنی گلی یا کوئی ایسا اہم مقام نہیں ہے کہ جہاں پر ناجائز غیر قانونی پارکنگ نہ ہو رہی ہے. اور دلچسپ بات ہم آپ کو یہ بتائیں کہ یہ سب کچھ جو ٹریفک پولیس ہے اس کی ناک کے نیچے ہو رہا ہوتا ہے، اور وہ کھڑے ہوئے ہوتے ہیں بلکہ پروٹیکٹ کر رہے ہوتے ہیں. ایک بار جب یعنی ناہید اسٹور جو ہے یہاں بہادر آباد میں، وہاں پارکنگ جب گاڑی کی گئی اور پارکنگ کے لیے وہ ایک بندہ جو ہے وہ باقاعدہ لینے آیا کہ جی فی پارکنگ جو ہے وہ 100 روپے دے دیں. تو اس نے پارکنگ والے نے کہا جناب یہاں تو پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے ابھی 5 منٹ نہیں ہوئے، میں سامنے بالکل ایک معلومات کرنے کے لیے گیا تو میں واپس آ گیا ہوں، اور یہ 5-6 منٹ کی تو پارکنگ میری بمشکل ہوگی اور میں 100 روپے کیسے دے دوں. تو اس نے کہا جی سبھی 5 منٹ کے لیے جاتے ہیں اور آپ کو یہ دینا پڑے گی. تو ان کو بتایا گیا کہ جناب یہ کوئی ضروری نہیں ہے، اس لیے کہ میئر کراچی نے تو پارکنگ ختم کر دی ہے. بولا وہ جا کے میئر کراچی کو بول دو کہ کوئی ختم نہیں ہوئی ہے. اچھا، برابر میں ہی جب یہ وہ جو بات کر رہا تھا جو پارکنگ کا بھتہ لینے والا، تو ٹریفک پولیس کا ایک اہم اہلکار جو ہے، جو سپاہی نہیں تھا، کم از کم سپاہی سے بڑا افسر تھا، وہ بھی اپنی گاڑی میں جیسے بیٹھا ہوا تھا، بڑی موٹر سائیکل پہ وہ سوار تھا، تو اس کو ایک دم متوجہ کیا گیا کہ بھئی یہ کیا آپ مطلب دیکھیں یہ تو پیسے مانگ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ کوئی فری نہیں، اور کون میئر ویئر، اور کہنے کہ بھائی ہمیں نہیں پتہ اس معاملے، یعنی ٹریفک اہلکار نے کہا ہم نہیں بولتے اس معاملے میں، ہمیں نہیں پتہ اور آپ جانیں اور یہ جانیں. تو یہ حال ہے. تو پورے شہر میں پارکنگ مافیا ہے، بھتہ مافیا ہے، اور صرف پارکنگ مافیا نہیں، بھتہ مافیا صرف پارکنگ کے حوالے سے نہیں ہے بلکہ ناجائز تجاوزات، انکریچمنٹ، سڑکیں آدھی سڑکیں جو ہے وہ تجاوزات سے گھری ہوئی ہیں. ٹھیلے، پتھارے، دکانیں، ہوٹل، ریسٹورنٹ، یہ نورانی کباب پہ آپ آ کے دیکھ لیں. پھر یہ جو خالد بن ولید روڈ ہے یہاں آپ شو روم دیکھ لیں. شام میں ٹریفک کا گزرنا مشکل ہے. یعنی یہ ڈی آئی جی ٹریفک کو نظر نہیں آتا، وہ ان کی ساری توجہ صرف ای چالان پر تو ہے، کراچی کے لوگوں کو ایک ای چالان کے ذریعے لوٹنے پر ہے. لیکن جو خالد بن ولید روڈ پہ جو گاڑیاں پورا ٹریفک روکے ہوئے ہیں، جو پتھارے، جو ٹھیلے، جو پارکنگ، یہ سب کچھ ٹریفک پولیس کی ناک کے نیچے ہو رہا ہے.
اسے کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ تو میئر کراچی صاحب بہت آپ کا شکریہ، آپ نے پہلے بھی اعلان کیا تھا پارکنگ فیس ختم کرنے کا، کوئی عمل درآمد نہیں ہوا اور آپ نے اس کے اوپر کوئی ایکشن اب تک نہیں لیا ہے، اور اب آپ نے ایک نیا اعلان کر دیا ہے۔ تو خدا کرے کہ یہ اعلان جو ہے وہ اس پہ کوئی عمل ہو سکے اور واقعتاً جو کراچی کے شہری ہیں ان کو نلکوں کے ذریعے پانی مل سکے، اور واقعتاً یہ جو ناجائز ہائیڈرینٹ ہے، جو ٹینکر مافیا ہے، جو کروڑوں نہیں اربوں روپے کا جو کاروبار ہے، وہ ان کا جو ہے وہ متاثر ہو سکے، بند ہو سکے۔ کاش ایسا ہو سکے، کاش آپ کے اس اعلان پر بھی عمل ہو سکے۔ تو ناظرین، یہ ہماری آج کی گفتگو، اور ایک بار پھر آپ سے وہی ایک ہمبل ریکویسٹ کہ دیکھیے یہ ہم نے نیا چینل دوبارہ بنایا ہے ابھی، کیونکہ ہمارا چینل ہیک کر لیا گیا ہے، اس لیے کہ کراچی کے دشمن کراچی کی آوازیں بند کرنا چاہتے ہیں۔ تو ایک آواز کو انہوں نے بند کر دیا، لیکن اس کے جب ایک آواز بند ہوتی ہے تو بہت ساری آوازیں اٹھ جاتی ہیں۔ تو بہرحال ہم نے دوبارہ چینل یہ بنایا ہے، اور براہ کرم ہمارے اس چینل کو آپ نہ صرف یہ ہے کہ خود بھی سبسکرائب کریں، اپنے دوستوں کو بھی سبسکرائب کرائیں، اپنے دوستوں میں شیئر کریں اور لائک کریں، اور ہمارے اس چینل کی جس طرح آپ نے پہلے تھنک ٹی وی ایچ ڈی چینل کی بہت زیادہ پذیرائی کی تھی، 20,000 کے قریب سبسکرائبر ہمارے اب بھی موجود ہے، وہ چینل بھی موجود ہے، لیکن اس پر ہمارا کنٹرول نہیں ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ یہاں کس سے منصفی چاہیں، کس سے فریاد کریں اور کس سے منصفی چاہیں، نہ کوئی فریاد سننے والا ہے، نہ کوئی انصاف دینے والا ہے، اور کوئی یہ جو ادارے ہیں سائبر کرائم اور یہ وہ سب نام کے ہیں، اور کوئی کسی کی داد رسی کے لیے تیار نہیں ہے، نہ کوئی میکینزم ہے۔ تو ناظرین، اس کے ساتھ ہی ہماری آج کی اس نشست سے ہم آپ سے اجازت لیتے ہیں۔ اللہ حافظ۔